الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی اویس مغل صاحب، دیکھیں یہ مولوی اب کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک، اب یہ کیا نبی ہے یا کیا قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی حدیث پڑھی ہے اس نے کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ یہ شرک ہے؟ اب اس کے نزدیک جو کچھ بھی ہے وہ تو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث ہے، سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ اب یہ دوزخی فرقے کا مولوی ہے تو یہ اب اپنی طرف سے ہی فتویٰ دے رہا ہے۔ بھائی جھنڈے کو سلامی دینا سرکار نے کب فرمایا کہ بھی یہ شرک ہے؟ یا نبی پاک نے کب کہا ہے کہ کھڑے ہونا ترانے کے وقت شرک ہے؟ یہ تو آداب ہیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، تو انہوں نے تو ادب کا نام شرک اور بے ادبی کا نام توحید رکھا ہوا ہے، اور سب اولیاء کرام اس پر متفق ہیں۔ داتا صاحب علیہ رحمت اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، اور غوث اعظم قدس العزیز کی کتابوں سے بھی ملتا ہے کہ شرک صرف 3 ہیں، 3 کام شرک ہیں۔ پہلا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں، جس طرح داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ذات قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے قائم ہے اور اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ اس میں کسی کو شریک کرے کوئی، کہ کوئی کسی اور ہستی کا یا پنجتن پاک کا یا نبی پاک کا یا کسی بھی بزرگ کے بارے میں کہے کہ وہ بھی قدیم ہے۔ یہ مخلوق باقی جتنی بھی ہے ان کو داتا صاحب نے لکھا کہ حوادث یعنی کن فیکون، اللہ نے حکم دیا پیدا ہو جو پیدا ہو گئے۔ اور کوئی بھی فرقہ نہ کوئی سلسلہ نہیں کہتا کہ جی پنجتن پاک بھی قدیم ہے۔ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، وہ پیدا نہیں ہوئی، نہ کہیں سے شروع ہوئی، ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرا نور سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی طرح پنجتن پاک بھی پیدا ہوئے، روحیں بھی پیدا ہوئیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ہمیشہ سے قائم ہے، کسی کے بارے میں بھی نہیں کہتا۔ ایک تو ہو گیا یہ شرک، اگر کوئی کسی کو کہے کہ وہ بھی قدیم ہے تو یہ شرک ہے، یہ شرک امت بالکل نہیں کرتی۔ دوسرا ہے کہ اللہ کی صنعت میں کسی کو شریک کرنا، جیسے زمین و آسمان سب اللہ نے بنائے ہیں، جتنے آسمان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، یہ دریا ہیں، سب اللہ نے بنائے ہیں۔ ہر چیز کائنات کی اللہ نے بنائی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کوہ موسیٰ علیہ السلام نے بنایا، یا پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے بنایا، یا 7واں آسمان نبی علیہ السلام نے بنایا، یا بحر ہند، بحر اوقیانوس، سمندروں کے بارے میں کہے کہ وہ نوح علیہ السلام نے بنائے، کوئی نہیں کہتا ایسا۔ اللہ کی صنعت کاری میں کوئی کسی کو شریک نہیں کرتا کہ کوئی آسمان زمین میں سے، سمندروں پہاڑوں میں سے کسی نے کوئی کہے کہ یہ فلان نبی نے بنائے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ اگر کوئی ایسا کہے تو یہ شرک ہے کہ اللہ کی صنعت میں کسی کو شریک کرے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، یہ شرک ہے، اور ایسا کوئی نہیں کرتا۔ تیسرا شرک ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے۔ عبادت جیسے کافر جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، تعظیم نہیں کرتے، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو وہ خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ اور کئی اللہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ یہ جنگوں میں فتح دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، اور یہ اولاد دینے والا ہے، یہ عزت دینے والا ہے۔ تو اس طرح
وہ شرک ہے۔ تو مسلمانوں کا کوئی فرقہ یا کوئی سلسلہ، کوئی نہ اپنے پیر کی عبادت کرتے ہیں، پیر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مرید بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نبی بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، صحابہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح میرا بھائی یہ شرک بھی مسلمانوں میں بالکل نہیں۔ کفار جو بت پرست ہیں وہ یہ شرک کرتے ہیں، وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ 3 کام شرک ہیں۔ اب نہ تو کوئی جھنڈے کی نماز پڑھ رہا ہے، کون سا جھنڈے کو وہ سجدہ کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا مولا رہنما اولیاء مظہر نور خدا حضرت پیر احمد میاں قطب عالم قدس سلسی فرماتے تھے کہ ہمیں اللہ نے الہام کیا تھا کہ یہ مولوی جو ہیں انہوں نے ادب کا نام شرک رکھا ہوا ہے اور بے ادبی کا نام توحید رکھا ہوا ہے۔ یہ جو سارے ان کے شیطانی کام ہیں، نبیوں کی، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں یہ توحید ہے۔ اور جو لوگ نبیوں کی درباروں کا اور بزرگان دین کا ادب کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں۔ انہوں نے ادب کا نام شرک اور بے ادبی کا نام توحید رکھا ہوا ہے۔ اب میرا بھائی جھنڈے کی نہ تو کوئی عبادت کرتا ہے، کون بات کرتا ہے، نہ کوئی اس کو سجدے کرتا ہے، نہ سبحان ربی اعلیٰ کہتا ہے، نہ ہی کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، نہ ہی کہتا ہے یہ قدیم ہے۔ بھائی جھنڈا آپ تو بنایا انہوں نے ہاتھوں سے، لیکن اس کا احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے سردار کا احترام کرو۔ تو اب اس میں جھنڈا کھولتے ہیں تو اس کا ترانہ پڑھتے ہیں، تو وہ تو سرکار کے وقت میں بھی ترانہ ہوتا تھا، سرکار کا بھی جھنڈا ہوتا تھا، جنگوں میں جاتے تھے جھنڈا پکڑاتے تھے، اس کو یہ تاکید ہوتی تھی کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو فوراً دوسرا آدمی جھنڈا پکڑے، اس کو بلند رکھے، اس کا احترام بھی کرنا ہے۔ تو یہ بھائی مولویوں کی بات